تر عظمت و بڑائی صرف اللہ سبحانہ کو زیبا اور لائق ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو انصاف کے دن کا مالک بھی ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجیے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو یہود کی طرح عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے، اور نہ ہی نصارہ کی طرح علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کے آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون۔ ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا، قل اانتم اعلم ام اللہ، ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون۔ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ یہ سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 139 سے لے کر 141 تک۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل، اے پیغمبر، آپ کہہ دیجئے لوگوں سے، قیامت تک آنے والے لوگوں سے آپ کہہ دیجئے، جو آپ کے سامنے ہیں صحابہ کرام، ان سے بھی کہہ دیجئے، اور جو قیامت تک لوگ آئیں گے ان سے بھی آپ کہہ دیجئے، اس لیے کہ اب کوئی پیغمبر مبعوث نہیں کیا جائے گا۔ اب آخری پیغمبر کون تھے بھائی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے نہیں، بلکہ ہیں، قیامت تک کے لیے پیغمبر آپ ہی ہیں۔ ایک جگہ سورۃ الانعام میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، قل، اے پیغمبر کہیے، ای شیء اکبر الشہادہ، سب سے بڑی شہادت اور گواہی کس کی ہے؟ پھر آپ ہی بتا دیجئے، قل اللہ، سب سے بڑی گواہی کسی چیز پر وہ اللہ کی گواہی ہوتی ہے۔ اگر اللہ گواہی دے دے کہ آپ پیغمبر ہیں تو اب کسی کے گواہی کی ضرورت نہیں ہے، کوئی آپ کو پیغمبر مانے یا نہ مانے، آپ پیغمبر ہیں، آپ سچے رسول ہیں۔ کیونکہ کافر کیا کہتے تھے مکہ کے معلوم، کہتے تھے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کافر کہتے تھے کہ آپ رسول نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، آپ ہیں رسول، یقیناً ہیں رسول۔ اور سب سے بڑی گواہی کس کی؟ اللہ کی۔ اللہ گواہی دے رہا ہے کہ آپ سچے رسول ہیں، اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور یہ بھی اللہ گواہی دے رہا ہے کہ آپ سیدھے راستے پر بھی ہیں، اور جو آپ کی اتباع کرے گا وہی سیدھے راستے پر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی آپ اعلان کیجئے، کہیے وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، کہیے کہ میری طرف یہ قرآن اللہ نے اس لیے وحی کیا ہے
کہ میں اس قرآن کے ذریعے سے اے صحابہ کرام جو ڈائریکٹ نبی کے مخاطب ہیں تم کو بھی میں ڈراؤں، آخرت کے پروگرام سے ہوشیار کروں، ومن بلغ اور جس تک یہ قرآن پہنچ جائے اس کو بھی میں ہی ڈرا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ جس تک یہ قرآن پہنچ جائے تو اس کے ذریعے سے میں ہی اسے ڈرا رہا ہوں، دوسرا کوئی نہیں، اس لیے کہ آپ ہی پیغمبر ہیں نا قیامت تک کے لیے۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ تو چلے گئے دنیا سے، تو وہ کون سی چیز ہے جس کے ذریعے سے آپ ڈرا رہے ہیں لوگوں کو؟ تو بھائی یہ قرآن ہی ہے۔ جب تک ہم قرآن نہیں پڑھیں گے کا مطلب ہے نہیں سمجھیں گے، تب تک ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کیا کہہ رہے ہیں۔ اس لیے کہ جگہ جگہ کیا کہا جائے گا؟ قل، اے پیغمبر آپ کہیے، تو آپ فرما رہے ہیں، آپ کا فرمان تو یہ قرآن میں ہے نا۔ تو جب قرآن سمجھیں گے نہیں، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا ڈرا رہے ہیں، کس چیز سے ہوشیار کر رہے ہیں، اللہ کا کیا پروگرام سمجھا رہے ہیں۔ جب تک ہم قرآن نہیں پڑھیں گے ہمیں پتہ چلنے والا نہیں ہے۔ اس لیے کہ پوری کائنات میں اس وقت جو کتاب جس پر لا ریب کی مہر لگی ہوئی ہے، وہ کائنات میں اس وقت صرف ایک کتاب ہے۔ وہ کون سی کتاب ہے بھائی؟ القرآن، جس کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے کسی بھی بات میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں۔ ایک کتاب ہے کائنات میں، القرآن۔ باقی جتنی بھی آسمانی کتابیں تھیں، یحرفون الکلم عن مواضعہ، اس کے ماننے والوں نے اس میں تحریف کر ڈالا ہے، لیکن اس کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر یعنی قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی قیامت تک اس کی حفاظت کریں گے۔ کسی انسان پر اس کی حفاظت اللہ نے رکھا ہی نہیں، خود اللہ محافظ ہے۔ تو یہ قرآن تو ہے بالکل محفوظ، جو اس سے جڑے گا وہ محفوظ ہوگا، اس کا ایمان محفوظ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس قرآن کے لیے گارنٹی ہے، جو اس سے جڑے گا وہ بھی محفوظ ہوگا، انشاءاللہ آخرت کے عذاب سے محفوظ ہوگا۔ جو اپنا کنیکشن اس پاور ہاؤس سے جوڑے، یہ ہے مرکز ہدایت، اس سے اپنا رشتہ مضبوط کرے۔ تو اللہ کے پیغمبر سے کیا کہا جا رہا ہے؟ آپ کہیے۔ کس سے کہیے؟ جو ڈائریکٹ مخاطب ہیں ان سے بھی کہیے، جو انڈائریکٹ مخاطب ہیں قیامت تک کے لیے ہم اور آپ اور قیامت تک آنے والے انسان، ان سے بھی اے پیغمبر آپ کہیے۔ جگہ جگہ یہ انداز ملے گا آپ کو قرآن میں، قل یا ایھا الکافرون قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ آپ کہیے، اس لیے کہ آپ ہی کہہ رہے ہیں ہم سے قیامت تک۔ کس میں؟ اس قرآن میں۔ تو کیا ہے بھائی آج؟ قل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم، اے پیغمبر آپ ان یہودیوں سے کہیے جن کا دعویٰ یہ ہے، کیا دعویٰ تھا یہودیوں کا؟ بہت سارے دعوے ان کے تھے، وہ آپ نے سنے، وہ کہتے تھے جنت میں خالی یہودی جائیں گے اور نصرانی جائیں گے، باقی کوئی جنت میں جائے گا نہیں۔ ایک دعویٰ یہ بھی تھا، اس کی حقیقت اللہ نے بیان کی۔ ایک دعویٰ یہ بھی تھا کہ ہدایت پانا ہو تو کیا کہتے تھے؟ کونو ہودن او نصارا، یہودی بن جاؤ تب ہدایت پاؤ گے۔ نصرانی کیا کہتے تھے؟ نصرانی بنو تب ہدایت پاؤ گے۔ قل اے پیغمبر آپ انہیں کہیے کہ کون ہدایت پائے گا؟ بل ملت ابراہیم حنیفہ، جو ملت ابراہیمی کی اتباع کرے گا وہ ہدایت پائے گا۔ پھر ایمان والی آیت گزری پچھلے ہفتہ بڑی تفصیل کے ساتھ۔ اگر کہنا ہو اے مسلمانوں، یہودی کہتے ہیں یہودی بنو، نصرانی کہتے ہیں نصرانی بنو، تم یہ کہو، قولو کہو آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، اللہ کی جو کتاب ہے قرآن اس پر ایمان لائے، موسیٰ اور عیسیٰ پر جو تورات اور انجیل اتاری گئی اس پر ایمان لائے، نبیوں پر جو صحیفے اتارے گئے اس پر ایمان لائے، تمام پیغمبروں پر بلا تفریق ہم ایمان لاتے ہیں۔ یہ مسلمان کا عقیدہ ہے۔ وہ کسی فرقے کی دعوت نہیں دیتا ہے، وہ کس کی دعوت دیتا ہے؟ وہ اسلام کی دعوت دیتا ہے، وہ مسلمان بننے کی دعوت دیتا ہے۔ کون؟ مسلمان۔ تو کیا کہتے تھے یہودی؟ ایک دعویٰ ان کا یہ تھا کہ نحن ابناء اللہ و احباء، چھٹے پارے میں آئے گا سورۃ المائدہ میں، ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم لوگ اللہ کے بیٹے ہیں۔ کون کہتے تھے؟ یہودی،
نصرانی کیا کہتے تھے؟ ہم لوگ تو اللہ کے بیٹے ہیں، بخشے بخشائے ہیں، ہمارا مقابلہ کر سکتے ہو اے مسلمانوں؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے کیا کہتے تھے؟ ہمارا تمہارا کیا جوڑ ہے؟ ارے ہم لوگ تو جنتی ہیں اور تم لوگ نہ جانے کہاں جاؤ گے۔ جی جیسے اور فرقے والے دیکھتے نہیں ایک دوسرے کو کیا کہتے ہیں، اپنے ہی کو جنتی سمجھتے ہیں، دوسروں کو نہیں سمجھتے۔ دوسروں کو کیا سمجھتے ہیں؟ سب جہنم میں جائیں گے، خالی ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں، یہی سمجھتے ہیں ہر لوگ۔ یہ یہودیوں کا نظریہ ہے، یہودیوں کا طریقہ ہے۔ کیا کہتے تھے وہ بھی کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے، اور اپنے آپ کو چھٹے پارے میں اللہ نے نقل کیا، کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباء، ہم لوگ اللہ کے بیٹے ہیں۔ نعوذ باللہ، اللہ تو بیٹا بیٹی سے پاک ہے، لیکن عقیدے کی خرابی ان کی۔ کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں، وَأَحِبَّاءُ، اور اس کے محبوب لوگ تو ہم ہیں جنت کے حقدار۔ تو اے پیغمبر اس کے جواب میں آپ ان سے کہیے، کیا کہیے؟ اَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، اے یہودیوں اے نصرانیوں، تم ہم سے اللہ کے بارے میں حجت بازی کرتے ہو؟ اللہ کے بارے میں، یعنی اللہ تمہارا ہی ہے، ہمارا اللہ نہیں ہے۔ حالانکہ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، وہی اللہ تمہارا بھی رب ہے اور ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی خالق ہے ہمارا بھی خالق ہے، تمہارا بھی رازق ہے ہمارا بھی رازق وہی ہے، تمہارا بھی منتظم اور مدبر وہی ہے اور ہمارا بھی وہی ہے۔ ہمارے جسم کا انتظام بھی کون سنبھالتا ہے بھائی؟ انفرادی اور اجتماعی ہر نظام کون سنبھالے ہوئے ہے؟ اللہ۔ جو غذا ہم کھاتے ہیں اس کو ہر جگہ پہنچانا نسوں کے ذریعے سے کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے، کوئی اور کر سکتا ہے؟ تو سارا وجودی انتظام ہو یا انفرادی انتظام ہو یا اجتماعی انتظام ہو، کون سنبھالے ہوئے ہے؟ رب العالمین۔ رب میں تین چیزیں ہیں، خالق، مالک، مدبر۔ جب آئے رب نا تو رب میں تین باتیں ہیں بھائی، ربنا وربکم، ہمارا بھی خالق وہی تمہارا بھی خالق وہی، ہمارا بھی مالک وہی تمہارا بھی مالک وہی، ہمارا بھی مدبر اور منتظم اللہ، تمہارا بھی مدبر اور منتظم کون؟ اللہ۔ تو تمہارا ہی اللہ کہاں رہا؟ جی وہ تو ہمارا بھی، ہمیں بھی اس نے ہی پیدا کیا، ہمیں بھی وہی سنبھالتا ہے، وہ ہمیں بھی وہی کھلاتا ہے۔ اچھا، وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ابھی تو کسی کا حساب بھی نہیں ہوا ہے بھائی، ابھی کسی کا حساب ہوا ہے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر ابھی تک کسی کا حساب ہوا؟ جنت و جہنم کا فیصلہ سنایا گیا؟ نہیں، وہ تو مالک یوم الدین، ایک انصاف کا دن اللہ رب العزت نے رکھا ہے، اسی دن اللہ فیصلہ سنائے گا۔ ابھی تو وہ پہلی بار پیدا کر رہا ہے۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ سبحانہ اس عظیم ہستی کا نام ہے جو ابھی تمام مخلوق کو پہلی بار پیدا کر رہا ہے، پھر دوبارہ پیدا کرے گا حساب و کتاب کے لیے۔ پہلی بار پیدا کر رہا ہے عمل کرنے کے لیے، اچھا یا برا عمل کرو، اور دوبارہ اللہ پیدا کرے گا کس لیے بھائی؟ حساب و کتاب کے لیے، جنت اور جہنم کے فیصلے کے لیے۔ آدم علیہ السلام سے پیدا کرنا شروع کرے گا، جتنے لوگ دنیا میں آئے تھے سب کو اللہ ایک آواز پہ سب کو کھڑا کر دے گا، ایک آواز پر سب کو حاضر کر لے گا میدان محشر میں۔ تو فرمایا وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اے یہودیو ہمارا عمل ہمارے لیے ہے اور تمہارا عمل تمہارے لیے ہے، یعنی تمہیں تمہارے عمل کا بدلہ ملے گا اور مجھے ہمیں ہمارے عمل کا بدلہ ملے گا۔ نہ تم سے ہمارے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا اور نہ ہم سے تمہارے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہر ایک کو اس کا عمل اسے ہی مبارک ہو۔ اور فرمایا وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اے پیغمبر یہ بھی کہیے کہ ہم لوگ اللہ کی عبادت میں مخلص ہیں۔ صحابہ کرام اور اللہ کے نبی کیا تھے بھائی؟ عبادت خالص اللہ کی، اور اللہ نے یہی حکم بھی دیا ہے کہ اللہ کے لیے خالص عبادت کرو، کسی کو اس میں شریک نہ کرو، کسی اور کو معبود مت بناؤ۔ یہودیوں اور نصرانیوں نے عزیر علیہ السلام کو یہودیوں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا، اور عیسیٰ ابن مریم کو نصرانیوں نے اللہ کا بیٹا اور مقابل میں لا کے کھڑا کر دیا۔ بھائی بیٹا بنانے کا مطلب کیا ہے؟ باپ کے مرنے کے بعد اس جگہ کو کون لے گا؟ بیٹا ہی تو لیتا ہے۔ تو لا کے اللہ کے مقابل میں سب گویا کھڑا کر دیا، ابھی نہیں تو کچھ دنوں کے بعد نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں سے سبحان ہے،
اللہ تعالیٰ کیا ہے بھائی؟ سبحان ہے، پاک ہے، بیوی سے، بچوں سے، بیٹے سے، نقص سے، عیب سے، کمی سے، کوتاہی سے، ضرورت سے، ہر چیز سے پاک ہے۔ سبحان کا مطلب یہی ہے، اس کی ذات بالکل پاک ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اللہ کی عبادت میں مخلص ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جا رہا ہے، اب کہیے کہ ہم لوگ اللہ کی عبادت میں کیا ہیں بھائی؟ مخلص ہیں، اور تم لوگ اللہ کی عبادت میں مخلص نہیں رہ گئے ہو۔ اللہ نے یقیناً تمہیں ایک زمانہ تھا فضیلت دی تھی سارے عالم کے انسانوں پر، یہودیوں کو یعنی بنی اسرائیل کو اللہ نے فضیلت دی تھی، لیکن جب انہوں نے اللہ کی باتوں کو ٹھکرا دیا اور نبیوں کی باتوں کو نہیں مانا، نبیوں کو قتل کر دیا، پیچھے آ چکا ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، ناحق نبیوں کو یہود و نصارہ نے قتل کر دیا، اللہ اکبر، جو ان کو سمجھانے کے لیے آئے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ امامت چھین لی، اور وہ امامت کسے عطا کر دی بھائی؟ بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل۔ اسماعیل علیہ السلام میں ایک پیغمبر آخر میں بھیجا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں مبعوث فرمایا، اور پھر ان کے سر قیامت تک کے لیے امامت کا صحرا اللہ نے باندھ دیا۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ اور کیا دعویٰ تھا یہودیوں کا؟ دیکھیے پورا پارا میں کیا بیان ہوا؟ یہودیوں کی شرارت، یہودیوں کی زیادتی اللہ نے بیان کی، اور یہ کس لیے بیان کی کہ دیکھو اگر یہ باتیں تمہارے اندر بھی ہوں گی تو تم بھی اللہ کی نظروں سے گر جاؤ گے۔ کیا کہتے تھے وہ؟ ہم تقولون، کیا تم لوگ کہتے ہو اے یہودیو، اے نصرانیو، کیا کہتے ہو؟ کیا یہ بات کہتے ہو کہ ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، ان کا دعویٰ تھا کہ ابراہیم، اسماعیل، یعقوب اور ان کی اولاد کانو ہودن او نصارا، وہ کہتے تھے وہ سب یہودی تھے، اور نصرانی کہتے تھے ابراہیم، اسماعیل، یہ سب کیا تھے بھائی؟ سب نصرانی تھے۔ جب دیکھیے فرقہ بنتا ہے نا تو اسی طرح کی جو ہے بددیانتی اور شرارتیں لوگ کرتے ہیں۔ جو لوگ نہ جانے کب پیدا ہوئے تھے ان کو بھی اپنے فرقے میں کھینچ کر لانے کی کوشش کی جاتی ہے، اپنے فرقے میں لا کے انہیں بھی کھینچ کر لائیں گے، یہ تو ہمارے فرقے کا، تاکہ اپنا فرقہ مضبوط ہو جائے۔ حالانکہ ابراہیم، اسماعیل یہودیت بننے سے نہ جانے کتنے پہلے تھے، یہودیت کا وجود بھی نہیں تھا، نصرانیت کا وجود بھی نہیں تھا۔ اس وقت جو ہے ابراہیم علیہ السلام آئے اور چلے گئے۔ ام تقولون، کیا تم یہ کہتے ہو کہ ان ابراہیم، کہ بے شک ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب والاسباط، ان کے اولادیں کیا دعویٰ کرتے تھے بھائی؟ کانو ہودن، یہ سب کیا تھے؟ یہودی تھے۔ اور نصرانی کیا کہتے تھے؟ نہیں، یہودی نہیں تھے، یہ سب کیا تھے بھائی؟ نصرانی تھے۔ جیسے آج فرقہ بنا کر لوگ کیا کہتے ہیں؟ فلاں عالم جو بہت بڑا ہے وہ تو فلاں فرقے کا، ہمارے فرقے کا، اور پھر وہ سب دکھائیں گے کہ دیکھو فلاں فلاں ہمارے فرقے میں ہیں اتنے بڑے بڑے لوگ، تاکہ لوگ متاثر ہو کر ہمارے فرقے میں آ جائیں۔ نعوذ باللہ، یہ سارا کام یہود کرتے تھے جو آج مسلمان فرقہ بنا کے کر رہے ہیں، سارا کام وہ کر کے چلے گئے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچی خبر دی ہے، کیا؟ لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ الْقُزَّةِ بِالْقُزَّةِ، تم ہو بہو انہی کے نقش قدم پر چلو گے، ہو بہو، یہاں تک فرمایا کہ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ، یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے بل میں داخل ہوئے ہوں گے نا تو تم بھی اے مسلمانوں داخل ہو کے رہو گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ان سے کیا مراد ہے؟ الیہود والنصارى، یہود و نصارہ؟ آپ نے فرمایا قال فمن، اگر وہ نہیں مراد ہے تو کون مراد ہے؟ وہی مراد ہے، جیسے جیسے وہ کیے تھے سب تم کرو۔ وہ سارے بڑے بڑے لوگوں کو کیا دعویٰ کر رہے ہیں؟ سب ہمارے فرقے کے۔ آج بھی مسلمان بھی تو ہی کرتے ہیں، فرقہ بنا کے کیا دعویٰ کرتے ہیں؟ سارے بڑے بڑے لوگ کس کے فرقے سے ہیں؟ ہمارے فرقے سے۔ اللہ اکبر، واقعی میں جو کام وہ کر کے گئے ہیں سب یہ امت کرتی ہے، لیکن آپ کو پتہ کیسے چلے گا؟ وہ یہ قرآن بتائے گا، جس سے ہم اور آپ اور مسلمان بہت دور ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ساری جو ہے قلعی کھول کر کے رکھ دیتا ہے قرآن، اسی لیے لوگ اس کے قریب نہیں آتے، سمجھتے ہیں کہ اگر اس کے قریب گئے تو ساری جو ہے قلعی کھل کے سامنے آ جائے گی، پھر فرقہ، پھر پتہ چل جائے گا فرقہ ہے کیا چیز، فرقہ بندی ہے کیا چیز قرآن میں۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان یہود و نصارہ کی طرح نہ ہو جانا ہے مسلمانوں جو فرقے میں بٹ گئے۔ قرآن نے منع کیا تو جو قرآن نے منع کیا ہے مسلمان اس کے الٹا ہی چلتا ہے۔ قرآن نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، یہ جو اللہ کی رسی ہے قرآن، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، یہ ہدایت کی، اس کو کرو۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقہ مت بناؤ، اپنا نام خالی مسلم بتاؤ، اسلام کے تعلق سے تمہارا نام مسلمان ہے اور کچھ نہیں، تو ایک دم الٹ چلی امت، قرآن کو چھوڑ دیا اور فرقہ بنا لیا، ایک دم الٹ چلی گی نہیں، قرآن چھوڑ دیا سب نے، اور رسول شکایت کریں گے۔ کئی بار یہ آیت سنا چکا ہوں، پھر سن لیجئے، 19ویں پارے کے پہلے صفحے کی آیت ہے، 19واں پارہ سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول کہیں گے قیامت کے دن کہ اے میرے پروردگار، میری قوم کے لوگوں نے، میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، پس پشت ڈال دیا تھا، اس سے ہدایت لینا چھوڑ گئے تھے، اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب سے ہدایت لیتے۔ اور پہلے بارے میں اس سے پہلے گزر چکا ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، ان یہودیوں کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، جو اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب کو کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے ہے، لوگوں کو، عوام کو یہ باور کراتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اسے پڑھو۔ تورات انہوں نے بھی چھوڑ دیا تھا، تورات کو کیا کر دیا تھا، پس پش ڈال دیا تھا، اور اپنی لکھی ہوئی کتابیں امت کو پکڑا دی تھی۔ یہی حال اس امت کا بھی ہوا، قرآن کو کیا کر دیا سبوں نے، چھوڑ دیا، اور اپنے گروہ کی کتاب لکھی ہوئی بس مضبوطی سے پکڑ لیے۔ اللہ اکبر، کہاں کھڑے ہیں ہم، ذرا سوچیں، تو ہمیں پتہ چلے گا رسول جو شکایت کریں گے تو ہمارا کیا بنے گا۔ رسول کی سفارش ہی سے سارے لوگوں کا معاملہ شروع ہوگا بھائی قیامت میں، اور اپنی امت کی قرآن کے بارے میں رسول کیا کریں گے، شکایت لگائیں، کیا بنے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کتاب سے قریب ہوں، اس کو پڑھنا سیکھیں اور اس کو سمجھیں کہ اس میں ہے کیا، اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ تو کیا کہتے تھے وہ، کہتے تھے کانو ہودن و نصارا، یہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، ان کی سب اولادیں جو اس کے بعد پیغمبر ہوئے وہ سب یہودی تھے، اور نصرانی کہتے تھے سب نصرانی تھے۔ اور اللہ نے کیا کہا آگے فرمایا قل، اے پیغمبر ذرا ان سے کہیے، آپ یہودیوں سے ذرا پوچھئے ان سے، کیا اانتم اعلم ام اللہ، تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے، یہ بتاؤ پہلے۔ ظاہر سی بات ہے یہی جواب ہوگا کہ تم کہاں جانو گے، اللہ ہی زیادہ جانتا ہے۔ بھائی کتنا بھی بڑا کافر ہو وہ یہی کہے نا بھائی مالک زیادہ جانتا ہے جی۔ تو اللہ نے پوچھا پہلے ان سے یہ پوچھیے پیغمبر کہ تم زیادہ جانتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب کیا تھے، تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے۔ یقیناً جواب یہی ہوگا کہ اللہ زیادہ جانتا ہے۔ تو سنو اللہ کا فیصلہ، تیسرے بارے میں آئے گا سورہ آل عمران میں، کیا فیصلہ ہے، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم یہودی نہیں تھے، ابراہیم نصرانی بھی نہیں تھے، پھر کیا تھے بھائی ابراہیم، ولیکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم خالی مسلم تھے، اور مسلم بھی حنیفہ کا مطلب ہے ہر نسبت سے، ہر غیر ضروری چیز سے انہوں نے اپنے آپ کو برطرف کر لیا تھا، فرقہ بندیوں سے، تمام غلط چیزوں سے انہوں نے اپنے آپ کو کیا کر لیا تھا، ایک دم کاٹ لیا تھا، برطرف کر لیا تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر ابراہیم ہی کی ملت کی اتباع کا حکم ہے نا سب کو، تو وہ کیا تھے بھائی، وہ مسلم تھے۔ ہم اور آپ بھی کیا بنے، مسلم بنے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیچھے آ چکا فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ جب بھی مرنا ہے، میری اولاد ہے، میرے بیٹوں، تو مسلمان ہو کے مرنا، اس لیے کہ ملت ابراہیمی یہی ہے کہ مسلمان ہو۔ کسی نے کہا ہے منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، یعنی سب کچھ ان کا قرآن ایک، ان کا پیغمبر ایک، ان کا قبلہ ایک، جی ان کا نبی ایک، لیکن مسلمان ایک نہیں۔
کیسے دھڑوں میں بٹے ہوئے ہیں، فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور ہر فرقہ اپنی طرف بلاتا ہے اور دعوت دیتا ہے کہ فلاں بزرگ جو 500 سال پہلے گزر چکے وہ ہمارے فرقے سے تعلق ہے۔ یہی تو یہودی کہتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو گزرے ہوئے 2-4 ہزار سال ہو گئے، اور پھر فرقہ یہودیت و نصرانیت ان کے 2000-3000 سال بعد بن رہا ہے، اور کیا دعویٰ کر رہے ہیں؟ وہ ہمارے فرقے سے۔ نعوذ باللہ، یہ فرقے کی نحوست ہے، فرقے کے سخت خلاف ہے قرآن۔ لیکن جب آپ قرآن پڑھیں گے تب تو پتہ چلے گا نا۔ جب قرآن پڑھیں گے ہی نہیں، وہ خالی جو ہے حفظ کر کے رکھ دیا، آپ سمجھنا نہیں۔ حفظ کرنا بہت اچھی چیز ہے، سعادت کی بات ہے، لیکن بھائی صرف یاد کر لینا اور اسی پر بس قناعت کر لینا، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ ہم لوگ اس معاملے میں بہت قناعت کرتے ہیں، دنیا کے معاملے میں قناعت نہیں کرتے۔ اگر 1 لاکھ ہوا ہے تو اس کو 2 کیسے ہونا ہے؟ تو بھائی دین کے معاملے میں بھی یہی چاہیے کہ اگر ہم نے اس کو حفظ کر لیا ہے کہ آپ اس کو سمجھے کیسے، یہ فکر ہونی چاہیے۔ قل اانتم اعلم ام اللہ، کہیے کہ اانتم اعلم، تم زیادہ جانتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب کیا تھے، یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ یقیناً اللہ زیادہ جانتا ہے۔ اللہ نے اپنا فیصلہ سنایا کہ وہ نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، سب کے سب تمام انبیاء کرام کیا تھے بھائی؟ مسلم تھے۔ سب سے پہلے پیغمبر جن کو شرک سے روکنے کے لیے مبعوث کیا گیا وہ کون سے پیغمبر ہیں؟ ایک سوال ہے۔ سب سے پہلا پیغمبر جن کو شرک سے روکنے کے لیے اللہ نے مبعوث کیا وہ ہیں بھائی نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام۔ اور سب سے آخری پیغمبر جن کو شرک سے، بت پرستی سے روکنے کے لیے مبعوث کیا گیا وہ ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نوح علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے، آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک، وہاں تک شرک تھا ہی نہیں، توحید ہی توحید تھی۔ قرآن نے اس کو بیان کیا دوسرے بارے میں، کان الناس امۃ واحدہ، سب کی سب نوح علیہ السلام سے پہلے ایک امت تھی، سب توحید پر تھے، سب اسلام اور مسلمان تھے۔ نوح علیہ السلام کے بعد 5 بزرگوں کے نام پر لوگوں نے شرک کرنا شروع کیا۔ ان 5 بزرگوں کا نام سورہ نوح میں ہے، قرآن ہی میں ہے۔ وہ کون ہیں؟ ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 اللہ والے تھے۔ واقعی میں اللہ والے تھے، اس میں شک نہیں اللہ والے ہونے، وہ اللہ والے تھے۔ جب وہ انتقال کر گئے تو لوگ مغموم ہوئے، جیسے اللہ والے نیک لوگوں کے جانے پر لوگ مغموم ہو جاتے ہیں، غمزدہ ہوتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں شیطان موقع کو غنیمت سمجھتا ہے اور آدھ ہم کا ان کے پاس، دیکھا بڑے مغموم بیٹھے ہیں، کہا بھائی کیا بات ہے؟ کہا دیکھیے یہ اللہ والے تھے، چلے گئے، ہم لوگ ان سے بڑے تسکین حاصل کرتے تھے، بڑا سکون حاصل کرتے تھے، اللہ کی بات سنتے تھے، 5 چلے گئے۔ کہا ارے فکر کی ضرورت نہیں ہے، ایسا کرو ان کے نام پر جہاں یہ بیٹھتے تھے ان کے نام پر پتھر رکھ دو، ایک ایک پتھر نصب کر دو اور سب کا نام اس پر لکھ دو، ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 کا نام قرآن میں ہے، سورہ نوح کے اندر 12-29 میں۔ اب یہ ہو گیا اتنا، یہ احادیث کا مضمون سنا رہا ہوں، اللہ کے نبی نے یہ بتایا، تشریح کی۔ تو اب جو ہے لوگ جاتے پتھر کے پاس، جو لوگ جانتے تھے جاتے، بڑی تسکین حاصل کرتے، دیکھتے، ان کو یاد کرتے چلے آتے، یہاں تک تو معاملہ کچھ بھی نہیں۔ جب وہ بیچارے چلے گئے جو ان کو جاننے والے تھے، ان 5 بزرگوں کو ماننے والے تھے ڈائریکٹ، وہ سب جب ختم ہو گئے تو ان کی اولادیں آئیں اس کے بعد، اور پھر شیطان نے ان کو دل میں وسوسہ ڈالا کہ جانتے ہو یہ 5 کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم تو نہیں یہی جانتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا ان کا بڑا تذکرہ کرتے تھے۔ ارے کہا انہی سے سب کچھ مانگتے تھے وہ، اور یہ سب اللہ سے کہتے تھے اور ان کی ضرورت پوری ہو جاتی تھی۔ پھر کیا تھا؟ ابھی تو شرک بت پرستی کا نام ہی نہیں تھا، سب توحید ہی توحید ہی۔ یہاں سے بھائی شرک شروع ہوا ہے، بت پرستی اور پتھر کی پوجا وہاں سے شروع ہوئی ہے۔ نوح علیہ السلام کو انہی 5 بزرگوں سے، جو ان بزرگوں سے نہیں بلکہ بزرگوں کے نام پر جو شرک کھڑا کیا گیا اس سے ہٹانے کے لیے نوح علیہ السلام کو اللہ نے مبعوث کیا، پیغمبر بنایا۔ 950 برس تک وہ محنت کرتے رہے، 80 اور 82 کے قریب کچھ ہاتھ آئے، باقی پوری قوم مانی نہیں، ان کو چھوڑا نہیں انہوں نے۔ اور کیا کہا؟ لا تذرن آلہتکم، جو بڑے بڑے لیڈر قسم کے تھے، سردار، وہ کیا کہتے تھے؟ اپنے پیروں کو، اپنے بزرگوں کو چھوڑنا نہیں، نوح کے کہنے پر آنا نہیں تم لوگ۔ لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا
لوگوں ان 5 بزرگوں کو تو ہرگز مت چھوڑنا چاہے جو ہو جائے. 5 کا نام ہے. یہاں سے شرک شروع ہوا. اور پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام کا اعلان مجھے سنانا تھا، یہ اس لیے ذرا تاریخ سنا دی. نوح علیہ السلام کا اعلان قرآن نے نقل کیا ہے. پارہ 11 میں سورہ یونس میں آیت نمبر 72 میں کیا اعلان ہے؟ اے نوح اعلان کرو. کیا اعلان کیا انہوں نے؟ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. مجھے حکم دیا گیا ہے. نوح علیہ السلام اعلان کا سب سے پہلے پیغمبر ہے، یعنی شرک کی طرف جن کو مبعوث کیا گیا شرک سے روکنے کے لیے پہلے پیغمبر کون ہے؟ نوح علیہ السلام. کیا اعلان کر رہے ہیں بھائی؟ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. مجھے حکم دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے کہ میں مسلمانوں میں سے رہوں. اللہ، یہ مسلمان ہونا بہت پہلے سے ہے. ہمیشہ سے ایک ہی نام اللہ نے رکھا ہے. اللہ کی باتیں بدلہ نہیں کرتی ہیں. لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ کی باتیں بدلتی نہیں ہیں. کس کی باتیں بدلتی ہیں؟ جس کا علم ناقص ہوتا ہے اس کی باتیں بدلتی ہیں. جس کا علم کامل ہوتا ہے اس کی بات کبھی بدلا کرتی ہے؟ نہیں. تو نوح علیہ السلام نے کیا اعلان کیا؟ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہو کر رہوں. اب چلیے آخری پیغمبر. بیچ میں بھی بہت سے پیغمبر ہیں، ان کا یہ اعلان ہے. آخری پیغمبر کون ہے جن کو شرک اور بت پرستی سے روکنے کے لیے اللہ نے مبعوث کیا؟ 360 بت لوگوں نے کہاں رکھ چھوڑے تھے بھائی؟ مکے کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر. محمد رسول اللہ ہے. ان کا بھی سیم یہی اعلان سورہ نمل پارہ 20 آیت نمبر 91 کے اندر اللہ نے نقل کیا ہے. کیا؟ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. پہلے پیغمبر کا اعلان بھی یہی اور آخری پیغمبر محمد رسول اللہ کا اعلان بھی یہی. کیا؟ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. مجھے بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں کیا بن کے رہوں بھائی؟ مسلمان بن کے رہوں، فرما بردار بن کے رہوں. یہ حکم دیا گیا ہے مجھے. اب بتائیے سارے ہی لوگ آگے کہ نہیں؟ سارے پیغمبر سب کا نام کیا؟ مسلمان. اور سب کا دین کیا؟ اسلام. قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ. پیغمبر آپ ان سے کہیے تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے کہ ابراہیم اسماعیل اسحاق کیا تھے؟ اللہ زیادہ جانتا ہے. اللہ نے بتا دیا کہ یہ سب کیا تھے؟ یہ سب مسلم تھے. ان کا دین کیا تھا؟ اسلام تھا، توحید تھا. اچھا. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ. اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ اللہ کہتے ہیں اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے روئے زمین پر. کس سے؟ ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ. جو اللہ کی طرف سے جو اس کے پاس کوئی گواہی ہو، شہادت ہو اور اس گواہی کو چھپا لے. یہودیوں کے پاس تورات کے اندر ایک گواہی تھی کیا؟ کہ سارے پیغمبر کیا تھے؟ مسلم تھے. ابراہیم مسلم تھے، ان کا دین اسلام تھا، ان کا دین توحید تھا. اس گواہی کو، اس شہادت کو انہوں نے چھپا لیا، بتایا ہی نہیں. جیسے قرآن میں اعلان ہو رہا ہے کہ ابراہیم یہودی نہ تھا، نصرانی نہ تھا، مسلم تھا خالی. یہی بات تورات میں بھی، لیکن تورات کے اندر انہوں نے چھپا لیا اس لیے کہ اگر یہ نہ چھپاتے تو اپنے آپ کو یہودی کیسے کہتے؟ بھئی یہودی کہنے کا جواز ہوتا نہیں. اس لیے شہادت کو کیا کر لیا انہوں نے؟ ایک دم چھپا لیا. عوام سے یہ آیت وہ آیت پڑھتے ہی نہیں تھے. اللہ اکبر. ہم سے بھی بھائی بہت سارے حق جو ہے چھپے ہوئے ہیں. جب تک اس قرآن کو نہیں پڑھیں گے ہم سے اور آپ سے بھی حق چھپا رہے گا. اللہ توفیق دے لوگوں کو اور لوگوں کو کہ وہ یہ قرآن بتائیں کہ اس میں کیا ہے، اس میں کیا لکھا ہوا ہے. ومن اظلم. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ کتم شہادتن. جو شہادت اور گواہی کو چھپا لے. عندہ. جو گواہی اس کے پاس ہے. کس کی طرف سے ہے؟ من اللہ. اللہ کی طرف سے آئی ہوئی. تورات کس کی طرف سے آئی ہوئی؟ اللہ کی طرف سے. اس گواہی کو کیا کر لیا انہوں نے؟ چھپا لیا. اس میں یہ بھی بات موجود تھی تورات میں کہ آخری پیغمبر کی یہ صفات ہوں گی. تو وہ آیتیں بھی نہیں پڑھتے جس میں آخری پیغمبر کی صفات لکھی ہوئی تھیں، وہ بھی نہیں پڑھتے تھے. عوام کو نہیں بتاتے تھے کہ اگر بتا دیں گے تو سب ہم کو چھوڑ کر کس کے پیچھے چلیں گے؟ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے چلیں گے. اس لیے وہ آیتیں بھی چھپا لیا انہوں نے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اے یہودیوں، اے نصرانیوں، تمہاری شرارت سے اللہ غافل نہیں ہے. ایک ایک عمل کو دیکھ رہا ہے. جو گواہی تم چھپائے ہوئے ہو، عوام کو بتاتے نہیں ہو، اللہ سب جانتا ہے. اللہ تمہاری شرارتوں سے واقف ہے. آگے فرمایا اچھا بڑی بڑی باتیں وہ کرتے تھے کہ ہمارے آبا و اجداد تو ابراہیم ہیں،
ہمارے یعنی نسب پر بڑا فخر کرتے تھے کہ ہم کس کی اولاد ہیں؟ ابراہیم کی اولاد ہیں، ہم تو اسحاق کی اولاد ہیں، ہم تو یعقوب کی اولاد ہیں، ہم تو بنی اسرائیل ہیں۔ اسرائیل یعقوب کا دوسرا نام تھا اسرائیل، ان کی اولاد ہیں، وہ سب پیغمبر تھے۔ وہ جب پیغمبر تھے جنت میں جائیں گے تو ہمیں تو لے ہی جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک امۃ قد خلت، وہ ایک امت تھی، نیکوں کی ایک جماعت تھی جو گزر گئی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے، اس امت کے لیے، اس گروہ کے لیے وہ کچھ ہے جو اس نے کمایا، جو انہوں نے عمل کیا، اس کا ثواب انہی کو ملے گا، تمہیں ان کے عمل سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ بدلہ ہوگا جو تم کر رہے ہو، ان کا عمل تمہیں نہیں کام آئے گا، بھلے وہ پیغمبر تھے۔ پیغمبر زادگی اللہ کے ہاں نہیں چلے گی، سب نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی کسی کا بوجھ وہاں نہیں اٹھائے گا، سب اپنا بوجھ اٹھائیں گے، جو کچھ جس نے کیا ہے اسی کا بدلہ وہ پائے گا۔ لہا ما کسبت، اس امت کے لیے، اس گروہ کے لیے، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، ان کی اولاد کے لیے جو بہترین لوگ تھے وہ ثواب ملے گا جو انہوں نے کیا۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے لیے وہ بدلہ دیا جائے گا آخرت میں جو تم کر رہے ہو۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے عمل کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا، تمہارے عمل کے بارے میں ان سے نہیں پوچھا جائے گا، ہر ایک سے اس کے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا اور اس کے عمل کا بدلہ ملے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ بھر بھی نیکی کیا ہوگا تو وہ بھی قیامت میں دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ذرہ بھر بھی برائی کیا ہوگا دنیا میں رہتے ہوئے، آخرت میں وہ بھی اس کے سامنے کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان، صحیح اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو صحیح ایمان، صحیح اسلام پر موت آئے۔